ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تر تعریفات، تکبیرات، تحمیدات، تمجیدات، تقدیسات، تعظیمات، رکوع، سجود، عبادات، نظر و نیاز اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، اس کے بعد انگنت اور لا تعداد درود و سلام حضور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و مقدس پر۔ معزز سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کا تیسرا پارہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت بینہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہ مثل حبہ، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ جس میں 1 سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو دگنا کر دیتے ہیں اور بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وسعت والے اور خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، دین اسلام کہ جس کی تبلیغ اور ترویج جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، پھر اس کے پیغام کو عام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے مسلمانوں کو اس کے احکامات کی تعلیم دی، ترغیب دلائی، اور جو اسلام کے منافی چیزیں تھیں ان سے خبردار کیا۔ انہی اسلامی تعلیمات میں سے نیا بندہ مسلمان ہونے کے لیے آج خدمت نبوی میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے: اللہ کے رسول، مجھے کوئی اعمال مختصر سے بتلا دیجئے، اسلام تو بہت وسیع ہے کہ جس پر میں عمل کروں تو اللہ مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ کلمہ کا اقرار کر۔ اقرار کلمہ کے بعد تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، اور اگر اللہ نے مال دیا تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں سے ہے، ان 5 ستونوں میں سے 5 بنیادی چیزوں میں سے ایک کو زکوٰۃ قرار دیا گیا۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کے لیے میدان میں نکلے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حق نہیں رکھتا جو زکوٰۃ کے فریضے کا انکاری ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ہم آج محسوس کرتے ہیں اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر آج کی اس غربت کو دیکھ کر کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، یا تو کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر کرتے ہیں تو بڑے ہیلے بہانے کے ساتھ بس جو چاہی وہ ادا کر دی۔ حضرات ذی وقار، ہمیں سوچنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 میں سے 97.5 روپے بندے کو دیے ہیں، اور اس میں سے صرف 2.5 روپے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کو دے دو واپس۔ صرف 2.5%، 40واں حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کیا۔ پروردگار کی ذات ہے، ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی معمولی سی مقدار زکوٰۃ کے اندر بندے کے اوپر فرض کی ہے۔
اور حضرات کبھی اس غور تو کیجئے جو زکوٰۃ سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، کبھی آپ نے اپنے روزمرہ کے معاملات کو دیکھا، اعمال کو دیکھا، ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہمیں ہر چیز ایک پیغام دیتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ بازار میں جائیے، آپ نے بازار میں اپنی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فروٹ کو خریدا، پھل لے کے آ رہے ہیں یا گوشت خرید رہے ہیں، سبزی خرید رہے ہیں، تو حضرات کبھی آپ نے غور کیا جب سبزی گھر میں پہنچتی ہے اس کا وزن کتنا تھا، اور جب اس کی کٹائی اور صفائی ہونے کے بعد آپ کے پاس کھانے کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اب کتنا وزن باقی ہے؟ اور جب آپ نے پھل یا فروٹ خریدا، جب آپ نے لیا اس کا وزن کیا تھا، اور جب آپ کھانے لگے ہیں کتنا مال اس کا صفائی کے اندر جا چکا ہے اور کتنا حصہ باقی رہ چکا ہے؟ جب گوشت آپ نے خریدا تو اس کی مقدار کتنی تھی، اور جب پکانے کے لیے چولہے تک پہنچتا ہے، ہنڈیاں میں پہنچتا ہے، اس کی مقدار کتنی باقی رہ جاتی۔ لیکن بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید ہمیں زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اس پھل اور فروٹ کے کم ہونے پر، یہ سبزی کی ویسٹیج نکلنے پر، گوشت کی صفائی پر شاید ہمیں کبھی بھی افسوس نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے پیسے کے ساتھ یہ خریدا تھا، اس کے بھی تو پیسے اسی طرح دیے ہیں جس طرح میں نے اس کے دیے ہیں، لیکن مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا اور کبھی مجھے کوئی ملال نہیں ہوا۔ لیکن آخر جب زکوٰۃ ہی کا معاملہ آتا ہے، اللہ کا حصہ نکالنے کی باری آتی ہے، اور پھر بندے کو ملال ہوتا ہے اگر اتنی بڑی رقم میں اللہ کے راستے میں نکال دوں گا تو میرے پاس باقی کیا بچے گا؟ اللہ اکبر۔ آپ مسلمان ذرا اپنی سوچ کو تبدیل کر۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ آج کچھ عرض کرنا پڑ رہا ہے، میرے ساتھ ایسے ایسے بھائیوں کے مسائل اور معاملات کو دیکھا کہ دل خون کے آنسو رو رکھا ہے۔ ایک خطیر رقم ان کی جیب میں موجود، اور ایک بندہ کہہ رہا ہے میرے پاس میرا ذاتی مکان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ لاکھوں روپیہ میں نے جیب میں رکھا ہے کیونکہ میں نے مکان خریدنا ہے۔ میں اس پر زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا چونکہ میرے پاس مکان ہی نہیں ہے رہنے کے لیے، میں تو کرائے پر رہ رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں، زکوٰۃ سے اس انداز سے بھاگ رہے ہو، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے دیا ہے اور مجھے دینے والوں میں کر دیا ہے، میں دینے والا ہوں، اور جب دینے والا میں بن جاؤں یہ پروردگار کا میرے اوپر احسان عظیم ہے۔ بندے کبھی سوچا کر اگر تجھے لینے والا بنا دیا جاتا پھر تیری کیا حالت ہوتی۔ اگر اللہ نے دینے والوں میں کر دیا تو خوشی کے ساتھ دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں اسی بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ بندے اگر تو اللہ کو دے گا، اللہ مقروض نہیں ہے، اللہ تیرے قرض کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں 1 کا 700 کر کے تجھے لوٹا دوں گا۔ اور پھر حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے، اس کی بڑھوتری کرتا ہے، اور جب تم اللہ کے راستے میں 1 کھجور برابر یا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صدقہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اے میرے صحابہ، جس انداز سے آپ اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے ہو، پروردگار اسی طرح جناب کے صدقے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، تب اللہ اسے بندے کے نامہ اعمال میں اندراج کرواتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو دے رکھے ہیں اور اس انداز سے اس کا مال بڑھتا جا رہا ہے اور دینے سے کم نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما نقصت صدقۃ من مال، میں اللہ کا نبی گارنٹی دے رہا ہوں صدقہ دینے سے مال میں کبھی نہیں ہوتی۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اور آئیے ذرا اللہ کے قرآن کو تو اٹھائیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ہاں تم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ کہتے ہیں جن کو مال خرچ کرنے کا پیغام کیا جاتا ہے نا، فوراً بخل اور کنجوسی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سنو، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بھی بخل کر رکھا
ہے، کنجوسی کر رکھا ہے، تو وہ اپنے نفس کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سبق یاد رکھنا وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اے بندو تم ہی فقیر ہو، اللہ کے در کے محتاج ہو۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ محمد پارہ نمبر 26 ہے، اور پھر ساتھ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ لوگوں اگر اسی طرح تم بخل اور کنجوسی کرتے رہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقات نہ دیے، اللہ کا قرآن توجہ کے ساتھ سنیے گا، اللہ کے قرآن کا پیغام وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، سورہ محمد پارہ نمبر 26، اللہ فرماتے ہیں اگر تم بخل اور کنجوسی کرتے رہے اور میرے راستے میں مال کو خرچ نہ کیا، زکوٰۃ ادا نہ کی، صدقات نہ دیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، جس مالک نے اس مخلوق کو پیدا کیا وہی پروردگار کہہ رہا ہے وہ تمہیں ختم کر دے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر کائنات کے اندر تمہاری مثال دینے والا کوئی نہ ہوگا، تمہارا تذکرہ تک باقی نہ رہے گا، اللہ صفحہ ہستی سے تمہیں مٹا دے گا۔ اور یہاں پر اللہ یستبدل قومکم، اللہ نئی قوم کو آباد کرے گا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہوں گے۔ اور حضرات ذیوقار آئیے اللہ کے قرآن کو اٹھائیے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں میں نے تو کاروبار کرنا ہے، میں نے تو کاروبار میں پیسہ لگاؤں گا جہاں سے مجھے 2 کے 4 اور 4 کے 8 سے 10 ملیں گے، اور یہاں پر تو مال کم ہو رکھا ہے، میں 99 کی گنتی کا عادی ہوں اور میں 100 کے ہندسے کو پورا کرنے کے چکر کے اندر اللہ کے راستے میں نکال نہیں سکتا۔ آئیے اللہ کے قرآن کو سنیے، اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ او کاروباری لوگوں سنو اللہ کا قرآن، اللہ کہتے ہیں یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت اللہ کے ساتھ کر لیجئے لن تبور، اللہ کہتے ہیں میں اللہ گارنٹی دے رہا ہوں تمہیں اس تجارت کے اندر کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے گارنٹی دے دی، جو مالک ہے ساری کائنات کا، وہ کہہ رہے ایسی تجارت میرے ساتھ کر لو لن تبور، تمہیں اس تجارت کے اندر کوئی گھاٹا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر فائدہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہوگا، لیکن اللہ گارنٹی دے رہے ہیں قرآن کے اندر، اے میرے بندو آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، اس تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں اللہ کیا کروں گا؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اللہ کہتے ہیں میں پورا بھی لٹا دوں گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور اپنے فضل سے کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ میں اللہ اس بات کے اوپر قادر ہوں۔ میرے بندو آؤ تجارت کرنی ہے تو مجھ سے کرو، میں پروردگار تجارت کے لیے بلا رہا ہوں۔ اور حضرات ذیوقار اگر بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرے گا، بندے کو دنیا میں فائدہ کس انداز سے ہوگا؟ جمعے کا وقت بڑا مختصر، ذرا بات کو سمجھیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ سابقہ وقت کی بات ہے، کوئی بندہ صحرا کے اندر جا رہا تھا اور اچانک اوپر سے آواز آئی بادلوں میں سے، اس کے حدیقت فلاں، بادل سے آواز آئی، کسی بندے کا نام پکارا گیا کہ فلاں بندے کے باغیچے کو پانی لگاؤ، اس کو پانی لگاؤ، اور میں نے دیکھا بادل اسی طرح سمٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اسی بادل کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا، کہتا ہے میں نے بادل کو دیکھا، وہ سارا ایک سخت زمین پر برسنا شروع ہو گیا، پتھریلی زمین پر برسا اور برسنے کے بعد سارا پانی ایک نالی کے ذریعے رخ پر چلنا شروع ہو گیا۔ کہتے میں نے بارش کو برستے بھی دیکھا، پانی کو چلتے دیکھا، میں نے پانی کی سمت کو اختیار کیا، جدھر پانی جا رہا تھا میں بھی ادھر چلتا گیا،
اور میں نے کافی دور جا کے دیکھا ایک باغ ہے، وہاں پر ایک بندہ موجود ہے اور وہ اپنے باغ کو درست کر رہا تھا، کھیالیوں کو درست کر رہا تھا، زمین کی صفائی کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا پانی اس کے باغ میں داخل ہو گیا، میں اس کے پاس پہنچا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت اور رسالت ہے، کوئی قصہ کہانی واقعہ لطیفہ نہیں سنا رہا، اپنے نبی کی زبان سے نکلا ہوا فرمان سنا رکھا ہو۔ جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ اس کے پاس پہنچا، کہنے لگا اللہ کے بندے اپنا نام تو بتلا۔ اس نے اپنا نام بتلایا، کہا نام جو پوچھتے ہو؟ کہا اس لیے پوچھا میں تو مسافر ہوں۔ پوچھا اس لیے ہے میں نے یہی نام بادلوں میں سے سنا تھا، آواز آئی تھی کہ اس نام کے بندے کے باغ کو پانی پلاؤ، اور یہ بارش برسی، پانی تیرے تک پہنچا۔ تو ذرا اپنا معاملہ تو مجھے بتلا، تیرے باغ کا کیا معاملہ ہے؟ آخر اس کو پانی کیوں دیا گیا؟ اتنا اہتمام۔ وہ کہنے لگا اللہ کے بندے اگر تو نے سن ہی لیا، دیکھ لیا تو پھر سن، اللہ اس باغ میں سے جو مجھے رزق دیتا ہے میں رزق کی ڈھیری بنا کر اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اسی زمین کو دے دیتا ہوں دوبارہ اس کی تیاری کے لیے، ایک حصہ اٹھا کر میں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے میں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسی جگہ پر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ میں نے اللہ کے ساتھ تجارت شروع کر دی ہے، زمین کی جو بھی آئے اس کا تیسرا حصہ میں اپنے رب کو دے دیتا ہوں۔ اللہ میری تجارت میں شریک ہے، میں جب سے رب کو دے رہا ہوں کبھی میرے باغ کا پھل خراب نہیں ہوا، بہترین رزق مجھے ملتا ہے۔ اپنے سامنے دیکھا لوگ بارش کے لیے ترس رہے ہیں، اللہ میرے لیے بارش کا انتظام کروا دیتا ہے۔ حضرات آئیے، یہ دنیا کا معاملہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ دنیا کے اندر دکھلا رکھا ہے۔ میں کس انداز سے واپس کرتا ہوں؟ حضرات ذرا اور آگے چلیے، بات کو سمجھیے۔ اشارتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن نخلها حر القبور۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر تو مال اور تجارت اچھی ہو رہی ہے، اب بندہ دنیا سے چلا گیا، قبر میں گیا، وہاں پر گرمی بھی ہے، آزمائش اور امتحان بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وحشت اور دہشت بھی ہے۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ عن نخلها حر القبور۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی صدقہ کرنے والے انسان کے لیے اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، قبر کی سختیاں ختم، تکلیفات ختم، اللہ اس کے لیے قبر کو سکون کا گھر بنا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے صدقہ کرنے والا، حضرات ذیوقار اور آگے چلیے، بندے کے لیے قبر بھی پرسکون ہو گئی۔ آج میدان محشر بپا ہو رکھا ہے، قبریں پھٹ رہی ہیں، انسانیت قبروں سے نکل رہی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج قیامت کا دن ہے، سورج انتہائی قریب، گرمی کی شدت، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج قیامت کا دن ہوگا، اللہ اعلان کریں گے آج کوئی سایہ موجود نہیں ہے، آج کوئی سایہ موجود نہیں، اور ہر انسان سائے کی تلاش کے اندر مارا مارا پھر رکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہاں ہے وہ 7 قسم کے لوگ
آج میں پروردگار ان کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا رجل تصدق بیمینہ، جو بندہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ صدقہ کرنے والا اور اس کو چھپا کے صدقہ کرنے والا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اگر دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، خفیہ صدقہ کرنے والا، اللہ کہیں گے دنیا کے اندر تو میری رضا کے لیے صدقہ کیا کرتا تھا، آج کوئی سایہ نہیں، تو بندے آ، یہ میرے عرش کا سایہ تیرے لیے موجود ہے۔ اللہ اپنے عرش کے نیچے اس خوش نصیب کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا، فرمایا جب تک حساب کتاب نہیں ہو جاتا، میدان محشر میں سارے موجود ہیں، سکون جنت میں جا کے آئے گا۔ فرمایا بندہ قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا، بندے کے اوپر سایہ آج صدقے کا ہوگا، اللہ اس صدقہ کو بندے کے لیے سایہ بنا دے گا۔ حضرات آئیے، اگر دنیا میں بہترین تجارت چاہتے ہیں، قبر کا سکون چاہتے ہیں، میدان محشر کا سایہ چاہتے ہیں، اللہ کے عرش کا سایہ چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیجئے، اپنے مال کو خرچ کیجئے، زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ حضرات وقت بڑا مختصر، تصویر کا دوسرا رخ بھی اشارتاً ذکر کیا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن بھی یہی بات کہتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتے ہیں کہ آج قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کہ جو دنیا میں سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے تھے، مال کو گن گن کے رکھتے تھے اور جمع کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آج قیامت کا دن ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، آج مال کو جمع کیا جائے گا، آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم، اسی مال کے ساتھ ان کی پیشانیوں کے اوپر مہریں لگائی جائیں گی، ان کو داغا جائے گا، آگ کے ساتھ ان کے پہلو کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی تو وہ تمہارا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے کے مال کو اللہ سانپ کی شکل دے دیں گے، اور قیامت کے دن بندہ آئے گا، یہ گنجا زہریلا سانپ بندے کے سامنے ہوگا، آئے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی آنکھیں اس کے ماتھے کے اوپر ہوں گی، انتہائی زہریلا سانپ ہوگا، شاید دنیا والوں نے اس کے زہر اور شدت کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ آئے گا، اس بندے کے گلے کا توق بن جائے گا، گلے میں لپٹنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ سانپ اپنے منہ کو کھلے گا، وہ اژدہا جب آئے گا اس کے جبڑے کو پکڑ لے گا اور پکڑ کے اس کو دبوچے گا۔ اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ، فرمایا دبوچنے کے بعد یہ اژدہا، یہ سانپ، یہ دنیا کا مال ہے جو جمع کرتے رہے، خرچ نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اب یہ سانپ اور اژدہا یہی مخاطب ہو کر اس سے کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا دنیا کا مال، میں ہوں تیرا دنیا کا خزانہ۔ حضرات آئیے اس مال کی محبت دل سے نکالیے، اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں خرچ کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پابندی کے ساتھ صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین۔